تلاوت، اذکار، دعائیں، یہ اس کو ممنوع اوقات میں کوئی پابندی نہیں ہے جی، بلکہ جو شام کے اذکار ہیں وہ تو عصر کے بعد شروع ہو جاتے ہیں۔ افضل ترین وقت ہے ہی عصر اور مغرب کے درمیان، تو یہ اوقات نماز کے لیے ممنوع ہیں، تلاوت کے لیے، اذکار کے لیے یہ ممنوع نہیں ہیں، ان میں کر سکتے ہیں۔ باقی رہا کہ نصف نہار کب ہوگا، تو آپ باہر کھڑے ہو جائیں یا کچھ چیز باہر زمین میں گاڑ دیں، جب سورج بالکل اس کے اوپر آ جائے اور سایہ بالکل اس کے تنے میں پہنچ جائے یا آپ کے پاؤں میں آ جائے، آپ کھڑے ہیں اور سایہ آپ کے پاؤں میں آ جائے، تو یہ زوال کا ٹائم ہے۔ تو جیسے ہی سورج ڈل جائے، جب سورج آتے آتے آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو یہ وقت ممنوع ہے، اس میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور جیسے ہی سایہ آپ کے پاؤں سے باہر نکل جائے، تھوڑا سا نکل جائے، تو یہ زوال ختم ہو گیا۔ یہ چند منٹ کا ہوتا ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے پیریڈ۔ جی، تو جیسے ہی سورج ڈال جائے اور سایہ آپ کے قدم سے نکل کے سائڈ پہ نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ نماز کا جائز وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ کیسے لگائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج ڈلنے کے بعد کسی بھی چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے تو یہ ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ سورج ڈلنے سے لے کر جب اس کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، بالکل مثلا 6 فٹ کا انسان ہے، 6 فٹ ہی سایہ ہو جائے تو یہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کا ختم ہو گیا ہے۔ جب وہ 2 ہو جائے، ڈبل ہو جائے، تو عصر کی نماز کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے 2 دن آ کر نمازیں پڑھائیں، جب نمازیں فرض ہوئی ہیں تو باقاعدہ جماعت کروا کے ٹائم بتائے۔ تو پہلے دن سورج ڈلتے ہی ظہر کی نماز پڑھا دی، اور اگلے دن بالکل جب سورج سایہ ایک مثل ہو گیا، قد کے برابر ہو گیا، تو ظہر اس وقت پڑھائی، اور عصر اس وقت پڑھائی جب 2 مثل ہو گیا۔ جی، اور پھر فرمایا کہ ان کے درمیان اوقات ہیں جب چاہے پڑھ لیں، یعنی سورج ڈلنے سے لے کر 1 مثل ہونے تک ظہر کا وقت ہے، درمیان میں کسی وقت بھی پڑھ لیں، اور 2 مثل ہونے تک عصر کا وقت ہے، اس کے درمیان کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب سورج غروب ہو جائے، اس کی ٹکیا غائب ہو جائے، آپ کے علاقے میں اس ٹکیا نظر آنی بند ہو جائے، تو یہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔